اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق پارہ تلک الرسل یعنی قرآن شریف کا تیسرا پارہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 23۔ تو چلیے دوستو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الم تر الی الذین، الم تر، را کو پر کر کے پڑھیں، الم تر الی الذین، یا مدہ ہے تھوڑا سا کھینچیے، اوتوا نصیبا من الکتاب، اوتو، دونوں واو مدہ ہے، دونوں کو کھینچیں، نصیبا من الکتاب، تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، یدعون، ید دال میں قلقلہ ہوگا، یدعون، واو مدہ ہے، واو لین ہے، واو ساکن سے قبل زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے، اس کو نرمی سے پڑھتے ہیں، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، لیحکم، لیح، ہا کی ادائیگی کریں، لیحکم بینہم ثم یتولی، ثم یتولی، لام کھڑا زبر لا، فریق منہم، تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور منہم نون ساکن کے بعد ہا ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا، فریق منہم وہم معرضون، میم ساکن کے بعد یہاں پہ میم مشدد ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، وہم معرضون۔ اب پوری آیت اس طرح سے پڑھیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ آیت نمبر 24، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، نون مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ کیجئے، یاد رکھیے جب بھی قرآن شریف میں نون اور میم مشدد ہو یعنی اس پہ تشدید آوے وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، دیکھئے قالو نہیں بولتے ہیں، قالو غلط ہو جائے گا، یہ حروف مستعلیہ ہے، حروف مستعلیہ، قاف بھی حروف مستعلیہ ہے، حروف مستعلیہ کے بعد حمزہ ہے، اس جگہ پہ آپ کو حمزہ کو بھی الف ہے، الف حروف مستعلیہ کے بعد الف ہے، اس الف کو بھی آپ کو پڑ کر کے پڑھنا ہے، قالوا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار، نون ساکن کے بعد تا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، لن تمسنا النار، نون مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ کیجئے، را کو پر کیجئے۔ اچھا ابھی میں نے بولا تھا ایک لفظ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حروف مستعلیہ جو ہے خا صاد، خا صاد اور ضاد غین طا اور قاف اور ضاد، یہ جو حروف ہیں یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، یہ حروف موٹے یعنی منہ بھر کے اس کی آواز نکلتی، اس کو پڑ کر کے پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ خا صاد ضاد غین طا قاف ضا، یہ حروف مستعلیہ ہیں اور یہ ہمیشہ پڑ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو حروف آوے یہ الف ہے تو اس کو بھی پڑ کر کے پڑھتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، الا، اس جگہ پہ مد ہوگا اور مد منفصل ہوگا، الا ایاما، ایاما، تنوین کے بعد میم ہے،
یہاں پہ آپ ادغام مع الغنہ کریں گے. ایاما معدودات وغرہم. اب آپ کہیں گے اس پہ واو پہ تشدید کیوں لکھ دیا گیا؟ دیکھیے تا کو اگر واو سے یہاں پہ ملا کر کے پڑھیں گے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی تنوین کے بعد واو آیا ہے تو ادغام ہوگا ایاما معدودات وغرہم. تو اس کو اگر یہاں پہ آپ وقف کرتے ہیں صاد کی وجہ سے تو ایاما معدودات، اور اگر آپ ملا کر کے پڑھتے تو ہوگا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. فی دینہم، فا یا زر فی یہ یا مدہ ہے، اور دال یا زدی یہ بھی یا مدہ ہے، دونوں کو تھوڑا سا کھینچے. فی دینہم، میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پہ بھی ادغام ہوگا. فی دینہم ما کانوا یفترون، را کو پر کر کے پڑھیں، واو مدہ ہے کھینچ کر کے پڑھیں. یفترون، پوری آیت اس طرح سے پڑھیے. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. آیت نمبر 25. فَكَيْفَ، یا لین ہے، نرمی کے ساتھ بولے. فَكَيْفَ اذا جمعناہم، اذا یہ الف کو کھینچے، اذا جمعناہم. فَكَيْفَ اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ. تنوین کے بعد لام ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا. لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. ادغام کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے، یعنی سین دو زیر سن، تو سن نہیں بولنا ہے. سن یہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے ہے نفس ما کسبت. اب ادغام ہوگا تو کیسے بولیں گے؟ نفس ما کسبت، یعنی کہ سن میں جو نون کی آواز نکل رہی ہے اس کو میم سے بدلیں گے، سن نہ بول کے سم بولیں گے، سم. اور غنہ بھی کریں گے تو نفس ما کسبت. ٹھیک ہے، یہ ما کسبت ہے اور یہ نفسن ہے. اب ادغام ہوگا تو کیسے ہوگا؟ یہ نون کی آواز کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ کریں گے، نفس ما کسبت. ٹھیک ہے، تو ادغام کب ہوتا ہے؟ تنوین یعنی زبر زیر پیش اور نون ساکن، یعنی وہ نون جس پہ جزم ہو. تنوین اور نون ساکن کے بعد جب بھی 6 حروف یا را میم لام واو نون آویں تو ادغام ہوتا ہے. اس میں سے 4 حروف یا واو میم نون میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، اور لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے لام میں دیکھا تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا. جیسے لیومن ہے تو اب من نہ بول کر کے مل بولیں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو لام سے بدل دیں گے، لیکن غنہ یہاں پہ نہیں کریں گے. یہاں پہ بولیں گے لیومل لا، لیومل لا. من نہیں ہوگا بلکہ مل ہوگا. اور اس جگہ پہ جو ہے سن نہیں ہوگا، سم ہوگا، لیکن غنہ بھی ہوگا. تو یہ ادغام مع الغنہ ہوا اور یہ ادغام بلا غنہ ہوا. ٹھیک ہے. ما کسبت وهم لا یظلمون. اب پوری آیت اس طرح سے بولیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. آیت نمبر 26. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، میم مشدد ہے، یہاں پہ غنہ کیجئے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، یہ واو کے اوپر حمزہ ہے، اس جگہ پہ جھٹکا ہوگا. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ،
نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا ہوگا من تشاء، وتنزع الملک ممن تشاء، ممن تشاء، میم مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ کریں گے، اور یہ نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز عین اور زا زیر عز، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بیدک الخیر، بیدک الخیر، یہ رائے موقوفہ سے قبل یا ساکن ہے، اس را کو باریک پڑھیں گے، انک علی کل شیء قدیر، اس جگہ پہ بھی رائے موقوفہ سے قبل یا ساکن ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، رائے موقوفہ وہ را جس پہ وقف کیا جائے۔ اب پوری آیت اس طرح سے پڑھیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 27، تولج اللیل فی النہار، فی النہار، یہ نون مشدد ہے، غنہ کیجئے اور را کو باریک کیجئے، وتولج النہار فی اللیل، اس جگہ پہ را کو پر کریں گے، را کے اوپر زبر ہے، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، لیل میں یا ساکن سے قبل زبر ہے، یہ یا لین ہے، نرمی کے ساتھ بولیں گے فی اللیل، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ حَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، میت تشدید ہے، تشدید کے اوپر سختی کے ساتھ ملاتے ہیں، مِنَ الْمَيِّتِ، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بغیر رازر ری باریک کریں گے، بغیر حساب، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آیت نمبر 27۔ آیت نمبر 28 ہے، لا يتخذ المؤمنون، مؤمنون واو پہ جھٹکا ہوگا، اور یہ جو واو دوسرا واو ہے، یہ واو مدہ ہے، اس کو کھینچیں گے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین، نون لام زبر نل، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نون ساکن کے بعد دال ہے، اخفا کیجئے، ومن یفعل ذلک، نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا، یہاں تنوین کے بعد حمزہ ہے، اظہار ہوگا، فلیس من اللہ، لام کو پڑھ کر کے پڑھیں، لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر ہے، فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا، الا ان تتقوا،
منہم تقاہ، نون ساکن کے بعد ہا ہے، اظہار ہوگا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. لام کو پر کیجئے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. یہ بھی را موقوفہ سے قبل یا ساکن ہے، اس را کو باریک کر کے پڑھیں گے. اب پوری آیت اس طرح سے پڑھیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. آیت نمبر 29. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، با میں قلقلہ ہوگا، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، لام کو پر کیجئے، يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. واللہ، لام کو پر کیجئے. پوری آیت اس طرح سے پڑھیں. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العظیم.